وعلیکم جی، آج کی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے جس طرح کہ آپ لوگوں نے تھمبنیل سے دیکھ لیا ہوگا کہ بیسک اسلامک اسٹڈیز سے ریلیٹڈ جو انفارمیشن ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو نا لائف آف پروفٹ کو دیکھتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اگر زندگی کے کچھ سال ہمیں سمجھ آ جائے نا تو پھر ہمارے لیے ہجری ایئر آسان ہو جائے گا یاد کرنا۔ جس طرح میں آپ کو بتاتی ہوں کہ گھبرانا نہیں ہے، بس تسلی سے سننا ہے۔ بیسک نالج ہے، بچپن سے ہم نے پڑھا ہوا ہے، تو اس کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ ایک سال یاد کر لیں جو ہے 570 عیسوی، ٹھیک ہے۔ 570 عیسوی جو ہے نا اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی، ٹھیک ہے۔ اب ہم سب کو پتہ ہے بچپن سے کہ جب وہ 40 برس کے ہوئے تھے تو تب وحی نازل ہوئی تھی، ٹھیک ہے۔ تو جب 570 میں ہم 40 جمع کریں گے تو ہمارے پاس آ جائے گا 610 عیسوی۔ تو 610 عیسوی میں جو ہے ہم نے یہاں پہ لکھ دیا اس ٹیبل میں کہ ریولیشنز سٹارٹڈ ان 610 AD۔ 610 عیسوی میں ہمارے پاس وہ آ گئی، وحی آ گئی۔ پھر ہمارے پاس جب نبوت آئی تھی نا، مطلب 610 عیسوی کو، اسے ہم نبوت کا پہلا سال کہتے ہیں۔ تو جب 10 سال گزر گئے نا تو وہ ہو گیا نبوت کا 10واں سال، تو وہ ہو گیا 620 عیسوی۔ تو 620 عیسوی جو تھا وہ نبوت کا 10واں سال تھا، اور 10ویں سال کو ہم کیا کہتے ہیں؟ عام الحزن۔ عام الحزن کا مطلب ہے ایئر آف سورو، یعنی غم کا سال۔ اس کو ایئر آف سورو اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس سال حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیتھ ہوئی تھی، اور اسی سال جو تھی ان کے چچا کی بھی ڈیتھ ہوئی تھی جو انہیں پروٹیکٹ کرتے تھے۔ تو حضرت ابو طالب کی ڈیتھ ہوئی تھی، ٹھیک ہے۔ تو وہ ان کا بڑا سہارا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، تو اس وجہ سے انہیں بہت دکھ ہوا تھا اس سال، تو اس سال کو عام الحزن بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ عام الحزن کب ہوا تھا؟ 10 نبوی کو۔ 10 نبوی کون سا سال ہے؟ جب وحی آتے ہوئے 10 سال ہو گئے تھے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد بات کرتے ہیں ہم معراج کی۔ تو معراج جو ہے وہ بھی 10 نبوی کا ہی ہے۔ تو وہ 10 نبوی معراج کا اس لیے یہاں پہ ڈیٹ لکھی ہوئی ہے کیونکہ معراج کے ساتھ نماز لنکڈ ہے۔ تو جب آتا ہے نا کہ نماز کب فرض ہوئی، تو نماز فرض ہوئی تھی معراج کے ٹائم پہ۔ تو معراج کب تھا؟ 10 نبوی کو۔ ڈیفرنٹ بکس میں آتا ہے 11 12 نبوی بھی لکھا ہوتا ہے معراج کا، لیکن 10 نبوی جو ہے وہ موسٹلی ہوتا ہے، تو 10 نبوی آپ یاد کر لیں کہ 10 نبوی کو نماز جو تھی وہ فرض ہوئی تھی۔ چلیں آگے دیکھتے ہیں۔ اچھا پھر کیا ہوا تھا ہمارے پاس کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی تھی 63 سال کی ٹوٹل، جس میں سے 53 سال آپ مکہ میں رہے تھے اور 10 سال آپ مدینہ منورہ میں رہے تھے۔ تو یہاں سے آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ 570 سے 610، 610 سے 620 اور 620 سے 623، یہ یہاں تک ہو جاتے ہیں ہمارے 53 سال۔ تو 623 عیسوی جو تھی نا اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جا کے ہجرت کی تھی، اور اسے ہم کہتے ہیں پہلی ہجری، ٹھیک ہے۔ 570 میں 53 جمع کریں نا تو 623 آ جائے گا۔ تو 623 میں 53 سال کے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے 53 سال گزارے تھے مکہ میں، اور پھر آپ ہجرت کر گئے تھے مدینہ میں قریش کی غلط رویے کی وجہ سے۔ تو اس سال کو ہم کہتے ہیں پہلی ہجری۔ تو یہ ایک ہجری کیلنڈر بنایا تھا مسلمانوں نے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنایا تھا، تو اس کو کہا گیا تھا پہلی ہجری، ٹھیک ہے۔ اب ہم نیچے چلتے ہیں، تو اب پہلی ہجری ہے تو ذرا ڈیٹس یاد کرنے کا ٹائم ہے، تو اب ہم مین وہ دیکھ لیتے ہیں کہ غزوات کون سی تھیں۔ غزوہ شروع ہوئی تھی، غزوہ ابوا جو تھی وہ سب سے پہلی غزوہ تھی، لیکن یہ ہوئی تھی پہلی ہجری میں۔ لیکن جب آئے گا کہ پہلی غزوہ جو لڑی گئی، ابوا لڑی نہیں گئی تھی، MCU's پوائنٹ آف ویو سے اس بات کا یہ خیال رکھیے گا کہ ابوا لڑی نہیں گئی تھی، جو پہلی جنگ لڑی گئی تھی غزوہ وہ تھی بدر۔ اور پہلی بات یہ ہے کہ غزوہ کی ڈیفینیشن بھی کلیئر کر لیں کہ غزوہ وہ والی جنگ ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لڑے تھے یا نہیں لڑے تھے اس بات کا نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی پہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ابوا تھی یہ لڑنے جا رہے تھے، لیکن جب وہ مخالفین کو پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی موجود ہیں تو پھر انہوں نے کہا کہ ہم پیس ٹریٹی کریں گے، پھر اس کے بعد پیس ٹریٹی ہو گئی تھی۔
اچھا تو ہم بات کر رہے تھے اس کی کہ پہلی جو غزوہ تھی وہ تھی ابوا. اگر سوال آیا کہ پہلی غزوہ کون سی تھی تو وہ تھی غزوہ ابوا. اگر سوال آیا کہ پہلی غزوہ جو لڑی گئی تھی تو وہ کون سی تھی؟ بدر تھی وہ. ٹھیک ہے، تو بیٹل آف بدر جو تھی یا غزوہ بدر جو تھی وہ 2 ہجری کو ہوئی تھی. اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے، پہلے بیٹلز دیکھ لیتے ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے بیٹل آف احد، وہ 3 ہجری کو تھی. بیٹل آف خندق 5 ہجری کو تھی. خندق کو یہ بھی کہتے ہیں غزوہ احزاب بھی. ٹھیک ہے، غزوہ احزاب جو تھی وہ 5 ہجری کو ہوئی تھی. خیبر جو تھی وہ 7 ہجری کو ہوئی تھی. موتا جو تھی وہ 8 کو ہوئی تھی. حنین بھی 8 کو ہوئی تھی. اور اس کے بعد وہ جو ہے غزوہ تبوک وہ 9 کو ہوئی تھی. اور وہ غزوہ جو آخری تھی وہ غزوہ تبوک ہی مانی جاتی ہے. ٹھیک ہے، اختلافات تو پھر ہر جگہ ہوتے ہیں لیکن مانی غزوہ تبوک جاتی ہے اکثر جگہوں پہ. وہ 9 ہجری کو ہوئی تھی. اب ہم بات کر لیتے ہیں پلرز آف اسلام کی. پلرز آف اسلام میں کیا آ جاتا ہے؟ پلرز آف اسلام میں نماز آ جاتی ہے، روزہ، زکوٰۃ، حج. اب اگر ان کی ڈیٹس دیکھا جائے نا تو سب سے پہلے تو معراج پہ میں نے کہا کہ نماز کا تھا تو وہ 10 نبوی ہو گیا. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں اچھا پلرز آف اسلام میں ایک اور بات کہنا چاہوں گی کہ پلرز آف اسلام کی جب بات کی جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ اسلام کے ارکان ہیں 5. پہلا تو ہے توحید، نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج. اب ہمیں میں نے تو بچپن سے یہی پڑھا تھا کہ توحید، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج. زکوٰۃ بعد میں آتی ہے، روزہ پہلے آتا ہے. لیکن اب میں نے بڑے ہو کے پڑھا ہے تو کافی جگہوں پہ زکوٰۃ پہلے ہے اور روزہ بعد میں ہے. مطلب 3rd پلر آف اسلام جو ہے، کبھی کبھی یہ بھی MCQ آتا ہے کہ 3rd پلر آف اسلام کون سا ہے، تو وہ جو ہے وہ اب میں نے دیکھا ہے کہ موسٹلی جگہ پہ وہ زکوٰۃ لکھا ہوتا ہے. PPSC کے MCQs بھی اگر آپ دیکھیں تو وہ جو 3rd پلر آف اسلام ہے وہ اس کو زکوٰۃ کہتے ہیں، 4th پلر وہ روزے کو کہتے ہیں. تو یہاں سے آپ ایک بات یاد کر لیں کہ جو نماز تھی وہ تو پہلے ہی فرض ہو گئی تھی 10 نبوی میں. تب تو ہجرت شروع بھی نہیں ہوئی تھی، مطلب ہجری سال تب شروع بھی نہیں ہوئے تھے، تو اس کی کوئی ہجری ڈیٹ نہیں ہے نماز کی. آ جاتی ہے بات پھر زکوٰۃ پہ. ٹھیک ہے، نماز کے بعد آتا ہے زکوٰۃ. زکوٰۃ ہے 2 ہجری اور روزہ بھی ہے 2 ہجری. ٹھیک ہے، اس کو یہاں سے یاد کر لیں کہ نماز اور روزہ 2 ہجری کو تھا. اس کے بعد جو حج ہے وہ سیدھا جا کے پھر آتا ہے 9 ہجری کو. 9 ہجری کو فرض ہوا تھا حج. اور یہ سوال آتا ہے کہ 9 ہجری کو حج فرض ہوا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کب کیا تھا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10 ہجری کو حج اپنا پرفارم کیا تھا. انہوں نے ایک ہی حج کیا تھا زندگی میں اور وہ انہوں نے 10 ہجری میں کیا تھا. ٹھیک ہے، اور 10 ہجری میں ہی پھر ان کی وفات ہو گئی تھی. ٹھیک ہے، ہجرت کے 10ویں سال. تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو زندگی کا پیریڈ بنتا ہے عیسویں میں، وہ بنتا ہے عیسوی سال میں، وہ بنتا ہے 570 سے 632. ٹھیک ہے، 63 سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر تھی. تو وہ یہ ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کی بیسک سال دیکھ لیا ہم نے. پھر ہم نے دیکھ لیا کہ بیٹلز کون سی تھی مین اور ہم نے دیکھ لیا کہ پلرز آف اسلام کون سے تھے. اب ہم چلتے ہیں خلفائے راشدین کی طرف. ٹھیک ہے، اب 10 سال تک تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکومت تھی. ٹھیک ہو گیا، اس کے بعد آتے ہیں جی خلفائے راشدین. خلفائے راشدین میں ہم دیکھیں تو سب سے پہلے اچھا ان کے بارے میں ایک بات دیکھ لیں کہ ان کا ٹوٹل جو تھا ان کے سال تھے بنتے 30. تو 30 سالوں کو اب ہم نے ڈیوائیڈ کرنا ہے ان 4 خلفاء پہ. ٹھیک ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے انہوں نے صرف 2 سال اور کچھ ماہ کی ان کی خلافت تھی. ٹھیک ہے، اس کے بعد آ جاتی ہے بات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت تھی 10 سال کی. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات اس کے بعد آتی ہے، ان کی خلافت تھی تقریباً 13 سال کی. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات آتی ہے تو ان کی خلافت تھی 5 سال کی. اب ذرا اس سارے کو سم اپ کریں تو 5 سال ہو گئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، 5 اور 13 18، 18 اور 10 28، 28 اور 2 30. آپ نے یہ سال پورے کرنے ہیں گن کے. اس سے یہ ہوگا کہ MCQ کوئی بھی آئے، کسی کا بھی آئے، آپ کو سالوں کا پتہ ہوگا، آپ کو ہجری ایئرز کا پتہ ہوگا. آرڈر یاد رکھنا ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے کتنا ایرا تھا ان کا؟ 2 سال کا.
پھر اس کے بعد آئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے تھے 10 سال. پھر آئے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے تھے 13 سال. پھر آئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے تھے 5 سال. ٹھیک ہے، یہ ہو گئے خلفائے راشدین ہمارے پاس. اور ان کی آگے ایج لکھی ہوئی ہے کہ سارے خلفائے راشدین کے سوائے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایج تھی 63 جب وہ فوت ہوئے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایج تھی 82. ٹھیک ہے، اب ہم چلتے ہیں تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں امیہ خلافت کو. امپورٹنٹ نہیں ہے لیکن سوال آ جاتا ہوتا ہے کبھی کبھی. میں بتاتی ہوں کیا کیا سوال آ سکتا ہے. اب چونکہ ہم لوگ پیریڈ وائز چل رہے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ 40 ہجری جو تھا تب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیتھ ہو گئی. ٹھیک ہے، اس کے بعد کون آیا؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. امیہ خلافت شروع ہوئی. ٹھیک ہے، امیہ جو تھے وہ تھے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کے. ٹھیک ہے، اس کی بھی میں تھوڑا سا ٹرائب کی بھی بتا دیتی ہوں اینڈ پہ ویڈیو کے، وہ بھی امپورٹنٹ ہوتا ہے، وہ میں بعد میں بتاتی ہوں. پہلے یہ دیکھ لیں کہ امیہ ڈائنیسٹی جو تھی وہ شروع ہو گئی. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تقریباً 20 سال. یہ دیکھیں ذرا، 40 ہجری سے لے کے 60 ہجری تک انہوں نے حکومت کی. ٹھیک ہے، وہ خلیفہ رہے. اس کے بعد 61 ہجری آئی نا، تو 61 ہجری میں ہوا واقعہ کربلا. ٹھیک ہے، اس میں جو ہوا ہم سب کو پتہ ہے. تو واقعہ کربلا کی ڈیٹ بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ وہ 61 ہجری ہے. اس کے بعد آ گیا وہ یزید. مزے کی بات یہ ہے کہ صرف 3 سال رہا ہے یہ بندہ، اور اس کے بعد آ گیا ان کا جو ہوتا سوتا معاویہ 2. ٹھیک ہے، اب معاویہ 2 جو ہے وہ بھی کوئی 1 سال رہا. اس کے بعد آ گیا جی ماروان. اب یہ ماروان جو ہے نا، اس کو ذرا دیکھیں. ماروان جو تھا نا، اس کے تھے 3 بیٹے. ماروان کا ایک بیٹا تھا عبد المالک، ایک بیٹا تھا عبد العزیز، اور ایک بیٹا تھا محمد. وہ جو عمر بن عبد العزیز ہے نا، وہ اس عبد العزیز کے بیٹے تھے. اور یہ جو عبد المالک ہے نا، اس کے بارے میں سوال آتا ہے PPSC میں کہ وہ کون سا خلیفہ تھا جس کے آگے سے 4 بیٹے خلیفہ تھے. تو وہ یہ بندہ تھا عبد الملک ابن ماروان. ٹھیک ہے، بن ماروان کہہ لیں یا ابن ماروان کہہ لیں، ایک ہی بات ہے. تو یہ جو عبد الملک تھا نا، اس کے آگے 4 بیٹے جا کے خلیفہ بنے تھے، اور خود یہ ماروان صاحب کے 3 بیٹے تھے. اس میں سے جو تھا نا وہ عبد الملک صاحب ہی موسٹ پرومیننٹ رہے تھے. اچھا، اب یہ دیکھیں نیچے جا کے، یہ عبد الملک جو تھا نا، عبد الملک ابن ماروان خود خلیفہ بنا. پھر عبد الملک کا ایک بیٹا ولید 1 خلیفہ بنا، پھر سلیمان خلیفہ بنا، پھر یزید 2 خلیفہ بنا، پھر ہاشم خلیفہ بنا. تو یہ عبد الملک وہ آدمی تھا جس کے 4 بیٹے تھے، اور 4 نہیں، اس کے بیٹے اصل میں 6 تھے، لیکن خلیفہ 4 بنے تھے. ٹھیک ہو گیا. پھر اس کے بعد کرتے کرتے 744 عیسوی سے 750 عیسوی ماروان 2 تھا. بیٹل آف زاب ہوئی اور امیہ خلافت ختم ہو گئی. 750 عیسوی بیٹل آف زاب، امیہ خلافت ختم ہو گئی. آگئی ہمارے پاس آگے عباسی خلافت. ٹھیک ہے، عباسی خلافت میں اگر دیکھا جائے تو ٹوٹل جو تھے 26 خلیفہ تھے، اور اس میں سے جو تھا پہلے خلیفہ کا آپ نام یاد کر لیں، الصفا نام تھا اس کا، جس کا اصلی نام تھا عبداللہ ابو العباس. ٹھیک ہے، اسی لیے عباسی خلافت تھی. اور لاسٹ خلیفہ کا نام یاد کر لیں، المستسیم. یہ لاسٹ خلیفہ تھا عباسی خلیفہ. ٹھیک ہو گیا. پھر اس کے بعد جو ہے وہ آگے یہی ہے، اوٹومن امپائر شروع ہو جاتا ہے، اور انڈین سب کانٹیننٹ کی ہسٹری شروع ہو جاتی ہے. وہ کسی اور ویڈیو میں دیکھیں گے. فی الحال اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی کافی ہے. امیہ خلافہ میں زیادہ چیزیں یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف اتنا کہ واقعہ کربلا ہوا تھا 61 ہجری میں. عبد الملک جو تھا وہ انسان تھا جس کے 4 بیٹے جو تھے وہ آگے سے خلیفہ تھے. یہ MCQ آتا ہوتا ہے. اور ماروان جو تھا اس کے یہ 3 بیٹے تھے، عبد الملک، عبد العزیز اور محمد. ٹھیک ہو گیا. یہ ہیں ہمارے پاس چیزیں. اب اس کے بعد جو ہے، اب اگر تھم نیل والی چیزیں تو ہو گئی ہیں. پلرز آف اسلام بھی ہم نے دیکھ لیا ہجری ایئرز میں، لائف آف پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دیکھ لی، خلافت بھی دیکھ لی. اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ نا صرف 1 منٹ، صرف. ہاں جی، اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ نا ان کا وہ کیا ہے، ان کے قبائل ذرا کوئکلی سن لیں کون کون سے ہیں.
تو یہ جو تھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جو سب تھے یہ تھے قریش قبیلے کے. ٹھیک ہے، قبیلہ تھا قریش. آگے کلین کون سا تھا، وہ قبیلے کی بھی آگے سے ایک شاخ ہوتی تھی. ٹھیک ہے، تو جو قبیلہ تھا وہ قریش تھا، اور کلین سن لیں ان لوگوں کے. کلین جو تھا وہ تھا بنو تمیم تھا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. بنو تمیم، تمیم کہہ لیں یا تیام کہہ لیں، جو بھی کہہ لیں. اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا بنو عادی. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا بنو امیہ، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا بنو ہاشم. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بنو ہاشم تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی آپ کو پتہ ہی ہے ہاشم تھا. ٹھیک ہے، تو دوبارہ ریوائز کر لیں. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بنو تمیم، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بنو عادی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بنو امیہ، اور یہ امیہ یہی والے امیہ تھے. ٹھیک ہے، اور یہی والے سے مراد یہ ہے کہ یہ امیہ خلافت والے. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پھر بنو ہاشم تھا. ٹھیک ہے، امیہ ڈائنیسٹی جو تھی وہ بھی ہم نے دیکھ لیا کہ وہ 661 سے شروع ہوئی، 661 سے لے کے 751 تک رہی وہ. اور جو عمر بن عبدالعزیز ہیں ان کا یہ تھا کہ وہ جو ان کی والدہ تھی نا، وہ خود تو امیہ خلیفہ تھے، لیکن ان کی جو والدہ تھی نا وہ تھیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رشتہ دار. اور حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھیں، جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ تھیں، وہ بنو زہرہ سے تھیں. ٹھیک ہے، ہاشم قبیلہ، بنو زاہرہ. بنو جو ہے وہ آگے کلین کا نام ہے. ٹھیک ہے، میرے خیال سے آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. اس کے بعد میں کوشش کروں گی کہ اور بھی اس طرح کی ویڈیوز لاؤں جس میں کوئکلی آپ لوگوں کو کافی سارے MCQs بھی ہو جائیں اور سمجھ آ جائے. اگر سمجھ آئے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا. اچھی ویڈیوز آتی رہیں گی، اور لائک بھی کیجیے گا ویڈیو کو. تھینک یو سو مچ اتنا سننے کے لیے، اور بس شکریہ.